آپ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے پاس جو ہے وہ خاص طور پہ اگر بہنیں یہاں موجود ہے، بہنیں مائیں موجود ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں خاص طور پہ، یاد رکھنا کہ آپ جتنی بھی بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھ رہے ہیں، اکثر بڑی ہستیوں کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں تو وہ یتیم ہے باپ کے اعتبار سے اکثر، اور وہ یتیموں کو ان ماؤں نے کتنے حوصلے سے پڑھایا، ان یتیموں کو ان ماؤں نے کتنے حوصلے سے پڑھایا، اور آج ہم پڑھانا نہیں چاہتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے مسلمانوں کو دولت کم نہیں دی، دولت ہے آپ کے پاس، لیکن آپ اپنی دولت کو گٹکا کھا کر تھوکنے میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ صرف اتنا اندازہ کریں، ہنسنے کی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری محفلیں احتساب کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اللہ رسول کی بات سن کر یا قوم کی تباہی کی بات سن کر جن کے ہونٹوں پہ ہنسی آتی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں اس پر بہت جو ہے وہ دل میرا ٹوٹتا ہے کہ ابھی میری قوم کو یہ بھی شعور نہ رہا کہ کس بات پہ ہنسنا چاہیے اور کس بات پہ آہیں کرنا چاہیے۔ ابھی اس قوم کو یہ بھی ہنسنے اور رونے کا مقام کہاں ہے یہ بھی میری قوم کو نہیں پتا، کہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے، کہاں معاذ اللہ کہنا چاہیے، اس شعور سے بھی میری قوم دور ہو چکی ہے۔ کتنا افسوس کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنا گٹکا کھا کر کے آپ تھوکتے ہیں، آپ صرف روزانہ اس کو کاؤنٹ کریں۔ اگر 5 روپے کی بھی کوئی پڑی آتی ہے، 10 روپے کی بھی آتی ہے، اور آپ صرف 5 پڑیاں کھا جاتے ہیں تو بھی روزانہ 50 روپے آپ صرف تھوک رہے ہیں۔ 50 روپے آپ تھوک رہے ہیں روزانہ، اور آپ یہ نہ سمجھیں میں نے کمایا ہے، مولوی کو کیا تکلیف ہے، میں نے کمایا ہے، اس سید کو کیا تکلیف ہے، میں نے کمایا، اس خطیب کو کیا تکلیف ہے۔ کمایا آپ نے ہے، اور اگر آپ معاذ اللہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہنا، اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب یہ مال تیرا نہیں ہے، اس کو تو نے اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، یہ مال میرے اللہ کا ہے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا مجھے مجبور کرتا ہے کہ جس مال کو تو نے اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، اب تو گٹکا کھا کر کے اگر اس کو تھوک کر ضائع کر رہا ہے تو مجھے تکلیف تو ہوگی کہ یہ مال صرف تمہارا نہیں ہے، دیا تو اللہ نے ہے نا۔ اور بحیثیت مومن پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت نوازا ہے، ہم تھوک دیں گے۔ یاد رکھنا ایک کی عدالت میں ضرور کھڑے ہوں گے، اور یہ جو گٹکا کھا کر کے تھوک رہے ہو، سگریٹ پی کر کے اپنی دولت کو آگ لگا رہے ہو، اللہ رب العزت اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کرے گا، کیونکہ قیامت کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے دولت کہاں سے کمائی تھی اور کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ کمائی کہاں سے تھی یہ بھی پوچھا جائے گا، اور خرچ کہاں کیا تھا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ زنا کے اڈوں پہ دولت خرچ کرنے والوں، شراب کے اڈوں پہ دولت خرچ کرنے والوں، جوئے میں دولت ہارنے جیتنے والوں، گٹکا اور سگریٹ پر اپنی دولت کو خرچ کرنے والوں، کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں کہ کئی بیٹیاں مسلمانوں کی برقع پہن کر سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی تھی، اور تم گٹکا کھا کر روزانہ سینکڑوں اور مہینوں کے ہزاروں روپے تھوک رہے تھے، اپنی سگریٹ کے ذریعے سے اپنی دولت کو آگ لگا رہے تھے۔ یہ ساجد بھائی جو ہے یہ کیوں ختنہ کا کیمپ رکھ رہے ہیں؟ ناگپور والوں شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس آج ختنے کو بھی پیسے نہیں ہیں، اس لیے کیمپ لگانا پڑتا ہے۔ جس قوم کے بچوں کی ختنہ کے لیے پیسے نہ ہو، اگر وہ قوم شراب کے اڈوں پہ دولت خرچ کرے گی تو قدرت ان سے پوچھے گی نہیں؟ اچھی طرح یاد رکھنا، قدرت دولت دے کر کے تم کو بھول نہیں گئی ہے، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو،
اس نے بڑے بڑے سلاطین کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا ہے، اور اس نے بھکاریوں کو دولت مند بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے۔ یاد رکھنا، اس کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ اس کا قانون ہے۔ میں بد دعا دینے نہیں آیا، میں کوسنے نہیں آیا، لیکن حقائق کا سے ہم آنکھ بند نہیں کر سکتے۔ جب وہ دولت دیتا ہے اور دولت کا مس یوز کیا جاتا ہے تو وہ دولت چھین بھی لیتا ہے۔ کب تک زنا کے اڈوں پہ دولت خرچ کرو گے؟ کب تک شراب کے اڈوں پہ دولت خرچ کرو گے؟ کب تک عیاشوں پہ دولت خرچ کرو گے؟ آپ کو نہیں پتا، میں بہت دور نہیں جاتا، لیبیا کا وہ بادشاہ، ابھی کل کی بات ہے، بہت عرصہ نہیں بیتا نا، انٹرنیٹ سے تو آپ کا تعلق ہم سے زیادہ مضبوط ہے، ہم لوگوں کو تو شاید کم وقت ملتا ہے انٹرنیٹ پر جانے کا، جاتے ضرور ہیں، ہم منع نہیں کرتے کہ مکمل یوز نہ کرو، اس لیے کہ جو ہم خود نہیں کرتے آپ کو بھی کہنا نہیں چاہتے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، انٹرنیٹ کو یوز کرو، انٹرنیٹ کو اپنے اوپر مسلط مت کرو، اتنا ہی جتنی ضرورت ہے۔ یار ہمارے یہاں تو کھانا بھی ضرورت کے مطابق کھایا جاتا ہے، کھانے کو بھی ہم مسلط نہیں کرتے اپنے اوپر۔ قرآن کہتے ہیں کلو واشربو ولا تسرف، جس کھانے کے بغیر زندگی نہیں ہے قرآن اس پر بھی پابندی لگاتا ہے، کھاؤ پیو، حد سے نہیں بڑھنا۔ تو نیٹ بھی استعمال کرو، حد سے نہیں بڑھنا، حد کے باہر سب چیزیں نقصان دہ۔ یار جب محبت کے بارے میں قید کر دیا گیا کہ محبت بھی کرو گے تو اتنی ہی جتنی حد ہے، جب ہمارے یہاں محبت، اور وہ بھی کون سی محبت؟ جس سے محبت ایمان ہے، وہ بھی حد میں ہے، حد پار نہیں کر سکتا۔ جب محبت حد میں ہے تو انٹرنیٹ بے حد کیوں ہو رہا ہے؟ فضول خرچی بے حد کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ لیبیا کا جو شہزادہ تھا، بادشاہ تھا، حال یہ تھا کہ اس نے باضابطہ طور پر جو عطر وہ استعمال کرتا تھا، اس عطر کے لیے اس نے الگ الگ کمپنیاں بنا رکھی تھی، اس کمپنی کا عطر اکیلا وہی یوز کرتا تھا، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ برطانیہ کے راستوں میں کوئی جو ہے وہ اپنی گاڑی کو جو رفتار انہوں نے متعین کیا ہے اس سے زیادہ وہ دوڑا نہیں سکتا تھا، لیکن یہ شخص وہ ہے جس نے برطانیہ کا قانون توڑا ہے، جس کا حال یہ تھا کہ بش جیسے لوگ اور برطانیہ کے ٹونی بلیئر جیسے لوگ اس کے دوست تھے، ان کی بیویوں کے ساتھ اس کے ہاتھ ملانے کے معاملات تھے، یہ سب کچھ تھا۔ ایک مرتبہ جو لباس پہن کے اتار دیا دوبارہ نہیں پہنتا تھا۔ آپ کہیں گے یہ کہیں اور بھی تھا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یہ ازراہ تکبر اور مس یوز تھا دولت کا۔ غوث پاک بھی پہن کے اتار دیتے تھے، لیکن غوث پاک کا شوق نہیں تھا، نیا اس لیے پہنتے تھے کہ میں پہن کر کے بہانے سے اس کو پرانا کر دوں گا ایک دن کا، اور دوسرے دن یہ میری وجہ سے قیمتی لباس کسی غریب کو پہننے کو مل جائے گا۔ حکمت یہ تھی اس میں، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ لیبیا کے شہزادے کا حال تھا۔ آپ جانتے ہیں اس کی زندگی کا اینڈ کیسے ہوا؟ دیکھ لیجئے انٹرنیٹ پر، ایک چھوٹے سے کمرے میں آخری دن اس کو گزارنے پڑے، اور کس طرح گزارے اس نے؟ وہیں پر وہ پاخانہ بھی کرتا تھا، وہیں پیشاب بھی کرتا تھا، وہیں سوتا بھی تھا۔ جب وہ گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے وجود پر جو ہے ایک موٹا کپڑا تھا اور موٹا جبہ تھا، اور اس سے پاخانے کی بدبو آ رہی تھی، کیونکہ وہ وہیں اس کو سونا پڑتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا اینڈ ہے۔ 1450 سال 900 سال 1000 سال پہلے کے واقعات نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ کل کی بات ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ کی دی ہوئی دولت کا غلط استعمال کرو، یا تم کرو یا تمہاری بیویاں کرے یا تمہارے بچے کرے، قدرت دولت چھین لے گی۔ برکت کب دے گی؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی نعمت پہ جب تم شکر کرو گے۔ اور شکر کیا ہے؟ صرف الحمدللہ کہنا شکر نہیں ہے، شکر کے 3 درجے ہیں، زبان سے، عمل سے، دل سے۔ زبان الحمدللہ کہے، دل شاکر رہے، اور کردار اللہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ غداری نہ کرے۔ اس نے نعمت جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہیں پر نعمت کو خرچ کرے، دولت کو خرچ کرے، زندگی کو خرچ کرے۔ یہ ہے کردار کے ذریعے سے شکر۔ اب بتاؤ، زبان تو الحمدللہ کہتی ہے، دل کہتا نہیں پتہ نہیں، لیکن کردار تو الحمدللہ نہیں کہہ رہا ہے۔
مسجد میں دینے کی بات آئے گی تو کہتے ہیں مولانا بہت مندی ہے، مدرسوں میں دینے کی بات آئے گی دین کی راہ میں تو بہت مندی ہے، لیکن جب بیٹے کی شادی کا خرچ کرنے کے لیے نکلیں گے تو بھول ہی جاتے کہ مندی بھی ہے۔ یہ حالات ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کی دی ہوئی دولت کا مس یوز مت کر۔ اللہ نے جتنی دولت ہمیں دی ہے میرے بھائیوں، بہت دولت اللہ نے دی ہے، لیکن ہم اس کو خرچ صحیح مقام پہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ دولت صرف اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری کمائی ہوئی دولت قوم پہ خرچ کرنے کے لیے بھی ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کا سوچو تو دوسروں کی بچوں کے بھی تعلیم کا سوچو۔ ایجوکیشن پہ بہت توجہ دینے